اسپین میں 3 ساتھی تھے ہم یہاں سے، طارق ندیم صاحب مراد آباد اور انیس صاحب مہاراشٹر۔ تقریباً یہ 2016 کے بعد پہلا عمومی اجتماع ہوا تھا اسپین کے اندر۔ ملک بہت بڑا ہے، مسلمانوں کا بھی رہا ہے ماضی کے اندر، اور تاریخ جڑی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں مسلمانوں کی اس کا جنوب جو ہے جزیرۃ الخضر، اس کے اندر ابھی مسلمان کافی ہیں۔ تقریباً صرف 9 لاکھ سے زیادہ تو مراکش کے مسلمان ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ایک بڑی تعداد ہر شہر میں، بارسلونا میں، میڈرڈ میں، ملگا میں، اور اب اس کے علاوہ دیگر شام اور عراق، ان کے عرب نے بھی بہت ہجرت کی ہے۔ مجموعی اعتبار سے اگر پورے یورپ میں دیکھیں تو 5 سال کے اندر تقریباً مسلمانوں کی تعداد 2 گنی ہو گئی ہے یورپ میں، چاروں طرف سے جو ہجرت ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ یہ قریب 250 لوگ اس اجتماع میں جڑے تھے۔ 8-9 سال بعد یہ اجتماع ہوا۔ 96% عربی تھے، مغرب کے لوگ تھے، ساتھ میں مغرب کی ایک جماعت آئی، اس نے بھی شرکت کی۔ ہماری جماعت کے ساتھ شیخ بسام بھی تھے فرانس سے آئے ہوئے، ایک جماعت انگلینڈ سے بھی آئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے، نقد جماعتیں بھی 5 بنی وہاں پہ، کم و بیش ایام کی۔ اور اس کے بعد کچھ وقت تھا تو ہم نے میڈرڈ شہر میں اور ملگا شہر میں بھی وقت لگایا، قرطبہ بھی جانا ہوا۔ تو مساجد کے اندر عام طور پر ابھی جماعتیں بالکل نہ کے برابر ہیں۔ حال یہ تھا کہ وہاں بھی حلقوں کے مشورے، شہر کے مشورے بھی رکے ہوئے تھے، ان سب کو لے کے سارا نظام قائم کیا کہ مناطق ان کے شہر کم از کم مہینے میں ایک بار جڑیں، ماہانہ مشورہ شروع کریں، جہاں تھوڑا سا ماحول ہے 2-3 مسجدوں کو بھی وہ ماہانہ جوڑ شروع کریں۔ لیکن جماعتیں نہ ہونے کی وجہ سے کام ابھی بہت نیچے جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ جماعتیں زیادہ ہوں۔ تو اس میں یہاں خط لکھا تھا کہ بھئی یہاں مغرب کی جماعتیں آ جائیں، تو مغرب والوں نے تقاضا لیا ہے انشاءاللہ ہم جماعتیں بھیجیں گے۔ اسی طرح آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ کے بنگلہ دیش والے لوگ، کیونکہ بنگلہ دیش والوں کو ویزا نہیں مل رہا، یہ اپنی جماعتیں یہاں بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 اور تھے۔ ایک قریب میں ملک ہے چھوٹا سا، جبرالٹر، یہ انگلینڈ کے ویزے سے وہاں جانا آسان ہے، انگلینڈ کے ماتحت ہے، تو وہاں گئے تھے 1 دن کے لیے۔ 2 مسجدیں ہیں وہاں۔ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے وہاں کوئی ماحول نہیں ہے، وقت لگائے ہوئے ساتھی نہیں ہے۔ یہ پہلی جماعت تھی جو اس ملک میں گئی تھی، چھوٹا سا ملک ہے، 6 کلومیٹر کا بس، جبرالٹر کی۔ طارق بن زیاد تو جو ہے وہ اسی جگہ اترے، جبل طارق سے یہ جبرالٹر بنا ہے، آج تک ان کی سارے آثار ہیں وہاں پر۔ بہت تاریخ رہی ہے اس کی سیاسی اعتبار سے اپنی وہ ہے کہ یہ ایک ایسا کونا نکلتا ہے کہ جس سے پانی کے جہاز پار ہوتے ہیں، تو وہ اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پہ ہر ملک نے چاہا کہ ہمارا قبضہ رہے، کبھی فرانس نے، کبھی اسپین نے، کبھی انگلینڈ نے اور کبھی مغرب نے، تو اب یہ انگلینڈ کے ماتحت ہے 200 سال سے۔ بہرحال وہاں جب گئے، ایک مسجد تلاشی، مسجد میں پہنچے تو امام صاحب وقت لگائے ہوئے تھے۔ امام صاحب کے والد صاحب وہ مغرب کے تھے۔ سن 1972 میں بتایا کہ میرے والد نظام الدین وقت لگانے گئے تھے، اور 3 مرتبہ وہ وقت لگانے آئے ہیں۔ صبح سے شام تک انہوں نے بہت نصرت کی، بتایا 3000 مسلمان ہیں۔ ایک دوسری مسجد تھی، وہ عربوں کی بنائی ہوئی ہے، تو کہا کہ بھئی کبھی بھی کوئی جماعت آئے گی اس مسجد کے اندر میں استقبال کے لیے تیار ہوں۔ وہاں گشت بھی ہوا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، کافی عرب شام تک مغرب بعد جڑے، پھر عشاء کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن ہمارا جہاز تھا، طارق ندیم صاحب انگلینڈ کا اجتماع کرنے چلے گئے، انیس صاحب اور ہم چلے گئے تھے برازیل۔ برازیل میں ہم تھے، بھائی ہارون صاحب تھے اور زاہد بھائی تھے، نہیں زاہد بھائی تھے، بمبئی، 3 ساتھی تھے۔ برازیل میں بھی یہ اب تک ہوا کہ گزشتہ ماضی میں یہ اپنا مشورہ کرتے تھے جنوبی امریکہ کا، تو ان کو یہ رہتا تھا ہمارا مشورہ ہے، اس لیے 20-25 ساتھی پورے برازیل سے آ گئے۔ لیکن پچھلی مرتبہ یہ طے کیا تھا کہ مشورہ تو ہم بعد میں کریں گے اجتماع ختم ہونے کے، ہم تو برازیل کا عمومی اجتماع کرنا چاہتے ہیں۔ تو محنت کے لیے یہ کیا کہ پورے برازیل کو 3 جگہ تقسیم کیا تھا، ایک حصہ، ایک حلقہ بنا کر ایک زون پہ وہ یورپ والے محنت کریں گے، ایک پہ امریکہ اور ایک پر ملیشیا۔
الحمدللہ تینوں نے بہت اچھی محنت کی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 250 مقامی وہاں جمع ہوئے مدت کے بعد, جو سارے وہاں کے تھے, اور اکثر عرب تھے, لیکن اب افغانی لوگ بھی وہاں کافی پہنچ گئے, بنگلہ دیش کے لوگ بھی پہنچ گئے, یہاں سے جماعتیں بھی بنی. نگر برازیل ملک بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ملک ہے کہ 3 ہندوستان اس کے اندر سمائیں گے, اور خاص طور پہ ملک شام, فلسطین, لبنان, اردن, یہاں کے عرب 200-300 سال پہلے ہجرت کر کے گئے ہیں. پورچوگال, اسپین سے گئے ہیں جن کا وجود ختم ہو گیا. گزشتہ سفر میں ایک ساتھی آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہم جس علاقے سے آئے ہیں نا, وہاں اب ہمارے یہاں تو ارتداد ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے بھائی انا للہ کیوں پڑھ رہی ہے, تو اچھی بات ہے, اب ارتداد نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا انا للہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہمارے صوبے میں, شہر میں تھے, وہ سب مرتد ہو چکے, کوئی بچا ہی نہیں. ڈاکٹر مظہر صاحب کی جماعت نے کام کیا تھا, باہیا علاقہ ہے سورینام سے لے کر, تو اس علاقے میں زیادہ, کیونکہ یہ ساحلی ہے, مشرقی ساحل ہے, تو لبنان اور شام کے لوگ مغربی ساحل سے گئے تھے, تو اس مشرقی ساحل پہ اترے. تو ان کے آبا و اجداد نے مسجدیں بنائی تھی, تو بعض جگہ ایسا ملا کہ کوئی عورتیں ہیں وہ اس مسجد کی حفاظت کر رہی ہیں. مسجد بند ہے لیکن ہمارے اجداد کی نشانی ہے, اس کی حفاظت کرے گی. تو یہ ہے یہاں پر بھی, اسی لیے تقاضا رکھا بھائی ایسی جماعتیں ہم صوبے والے دیں, اور الحمدللہ دی بھی. ٹرینیڈاڈ کے لیے, کیریبین کے لیے بھی, اور یہاں کے لیے بھی, جو بغیر رہبر کے, بغیر قیام گاہ کے, بغیر کسی مسلمان کے ٹھکانے کے اپنے سارے کام خود کریں, اور جماعتوں نے کام کیا. ملیشیا کی جماعتوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. برازیل کے اجتماع کے بعد برازیل میں اگلا تقاضا یہ بنایا کہ انشاءاللہ نومبر میں اب ان کا دوبارہ مشورہ ہوگا لیٹن امریکہ کا. برازیل کے بعد پھر ہم ناروے آ گئے. ناروے کا اجتماع تھا. اس وقت الحمدللہ ناروے ایسا ملک ہے یورپ میں جس میں تمام جنسیات ایک ساتھ ایک نمونے کے طور پہ محنت کر رہے ہیں, جس میں عرب بھی الگ الگ علاقوں کے, تونس کے بھی, مغرب کے بھی, شام کے بھی سب ہیں, پڑوس کے بنگلہ دیشی, اردو, صومالیہ, سارے ایک مسجد جماعت میں, ایک مرکز میں جڑتے ہیں. اور پورے یورپ کے اندر سب سے تیزی سے ماشاءاللہ ناروے کا کام لگا ہمیں, تو ترقی کر رہا ہے. تقریباً 1200 لوگ تھے اجتماع میں, ایک انڈور اسٹیڈیم تھا, اس میں جمع ہوئے, اور نقد جماعتیں بھی 22-23 جماعتیں یہاں سے نقد کریں. ان کو اور ملکوں کے تقاضے بھی دیے, کیونکہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے تھے. جنہوں نے لاٹویا پہ محنت کی تھی, ملیشیا نے لاٹویا دیا تھا, تو لاٹویا سے پہلی مرتبہ 17 لوگ آئے تھے اجتماع میں شرکت کرنے, اور یہ 17 کے 17 ہندوستانی تھے جو وہاں میڈیکل میں تھے, پڑھ رہے تھے. ان سب کے نام نمبر بھی لیے کون کس صوبے کا ہے, تاکہ یہاں کے صوبے والوں کو دے سکیں. ناروے کے بعد ہمارے پاس ایک ہفتہ تھا ترکی مشورے میں جانے کے لیے. ترکی میں یورپ کا مشورہ تھا, تو بیچ میں ہم البانیہ, کوسوو, میسیڈونیا, بوسنیا کے لیے کہ یہاں تھوڑا وقت لگ جائے, 2 دن بھی, تو کچھ راستے بنے. کیونکہ البانیہ میں بھی کافی کچھ مسائل تھے, جماعتیں نہیں جا پا رہی تھی. الحمدللہ 2 دن وہاں رہے, وہاں پرانے ساتھیوں سے ملاقات کی جو شورا کے تھے. بعض کو کچھ غلط فہمیاں تھیں, تو وہ بھی بہت قریب آئے, بلکہ آخر تک ملنے بھی آئے. جب پہنچے تھے تو استقبال مرکز میں نہیں ہوا تھا, لیکن واپسی میں وہاں کے ذمہ داروں نے کہا بھی آپ ایک نماز تو ضرور مرکز پڑھ کے جائیں, آئندہ جتنی بھی جماعتیں آئیں وہ ہمارے مرکز میں ہیں. تو الحمدللہ پرسوں یہاں سے ایک جماعت مہاراشٹر کی روانہ ہوئی ہے, پونا کی, وہ البانیہ کے لیے پہنچ گئی. اس کے بعد میسیڈونیا گئے. میسیڈونیا میں پڑوس کے 2 فارغ علماء میں سے پہلے بات ہو گئی تھی, کچھ حالات تھے, لیکن انہوں نے کہا آپ آئیے, ہم استقبال کریں گے. ایک مولانا رجب تھے, ایک مولانا عمیر تھے, انہوں نے اپنے مسلح پہ استقبال کیا. تو آپس کے اختلاف تھے, لیکن ملک کا حال یہ تھا کہ پورے ملک سے ایک جماعت بھی وہ 3 دن کی نہیں بن پا رہی تھی. حالانکہ 100% مسلمان ہیں, اور مساجد اتنی عالیشان ہے کہ ترکی اور یہ سب مساجد میں اس کے ساتھ ہلکی پڑ جائیں, سب کچھ ہے, لیکن محنت نہیں ہے. مسلمان ہیں جتنے, کافی دور تک گشت کیا رات کو 2 کلومیٹر تک, تو جتنے لوگوں سے ملے سب کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. 100 لوگوں سے ملے ہوں گے قریب, سب کے سب رات میں مسلمان, لیکن سب عظمت سے ملنے والے, ہر طرح سے تیار ہیں. جماعتیں نہیں جانے, میسیڈونیا کے اندر جب حالات آئے تھے کمیونزم کے, اس کے ماتحت رہے تھے علاقے, تو یہ تو البانیہ کے اندر تو مساجد اور ارتداد بہت زیادہ ہوا, لیکن میسیڈونیا کی مساجد اور یہاں کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھا. اس کے بعد
मैसिडोनिया से लगा हुआ मुल्क था कोसोवो। कोसोवो में पता चला एक साथी है 4 महीने लगा के, उनसे मिलने गए थे, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो वो मिले नहीं, वो कहीं बाहर थे। एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह की मदद के जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी उस मस्जिद के इमाम साहब ब्रुनेई में रहे हुए थे 6 साल, तो वो इस काम को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ जमातें भेजेंगे तो हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। ये सारे वो मुल्क हैं जिनमें 10 लाख 15 लाख कम और ज्यादा मुसलमान है, 100% मुसलमान है जिससे बात करो, लेकिन 20-20 साल हो गए एक जमात नहीं पहुंचता। हमें याद नहीं है कि कोसोवो कब हमारी जमात गई है। तो ये सारे तकाजे हैं। इसी तरह इनके 3 और मुल्क हैं बल्कान के, वक्त नहीं था, नहीं जा पाए, फिर तुर्की मशवरे में पहुंच गए। तुर्की में पूरे यूरोप का मशवरा था, करीब 27-28 मुल्क आए थे, 250 लोग सिर्फ कम का कोटा होता है, लेकिन ज्यादा हो गए थे। खास तौर पे तुर्की के लोग, वो बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई थी, वहाँ कारगुजारियाँ भी हुई और इसका नज़म बनाया कि भाई हर मुल्क अपनी इस्तेदाद के हिसाब से वो अपने कमजोर मुल्कों को संभाले। 30 से ज्यादा मुल्क हैं छोटे छोटे, ऊपर स्कैंडिनेवियन से लेके बल्कान, मशरक और इटली, स्पेन तक, लेकिन 4-5 मुल्कों के अलावा कहीं इतना मजबूत काम नहीं है। जर्मनी में है, फ्रांस में, होलैंड, और तो इनको 2-2, 3-3 मुल्क का नज़म बनाया कि 2-2 साल तक ये जिम्मेदारी संभाले। पिछली बार इज्तिमा भी तय किया था पिछले मशवरे में कि जर्मनी और इटली के अंदर होगा, इंशाल्लाह अक्टूबर में वहाँ दोबारा सफर है, स्वीडन, जर्मनी और इटली में इज्तिमा है। और आइंदा इंशाल्लाह इनका मशवरा होगा मराकश में। तकरीबन 3000, तो मराकश वालों ने कहा हम अपने ही लोग रखेंगे, 3000 लोग बाहर से आए, यहाँ 250 थे, अब इंशाल्लाह 3000 के करीब यहाँ जमा होंगे। उसके बाद अगला सफर यहाँ के ट्रिनिडाड हुआ। ट्रिनिडाड में भी इज्तिमा इसी तरह रखे थे कि पहली बार छोटे छोटे जजीरे हैं, जमाइका है, सेंट लूसिया है, सेंट मार्टिन है, इनमें इज्तिमा हो जाए। तो इनमें इज्तिमा भी हुए और वहाँ बाज़ जगह 50, बाज़ जगह 100, ये 100 लोग जो है हमारे यहाँ के 1 लाख से ज्यादा हैं। कि किसी शहर में 1 लाख जमा हो जाए, उसके मुकाबले में इन 100 लोगों का जमा होना बड़ी बात थी। पहली मरतबा इज्तिमा हुए थे। इन जजीरों को बाद में ट्रिनिडाड बुलाया था, इनकी कारगुजारी ली, तो बाज़ जजीरों में एक भी मकतब नहीं है, एक भी हाफिज नहीं है, एक भी आलिम नहीं है। तो सबसे ज्यादा जोर इस पे दिया कि हमारी जमातें किसी भी तरह वहाँ मकतब कायम करें। तो मकतब कैसे हो कि वहाँ से इन बच्चों की तश्कील करके, बड़ों की तश्कील करके ट्रिनिडाड दारुल के अंदर लाएं, यहाँ बच्चे रहें, ताकि फिर ये दोबारा जाके, वरना 27 जजीरों में से 2 शहर के अलावा बारबाडोस है, ग्रेनेडा है, इनके अलावा अक्सर जगह वो तालीम का निज़ाम नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पहली मरतबा यहाँ जब इज्तिमा हुए, इसके 4-4 महीने के साथ ही वसूल हुए, और ये सब इंशाअल्लाह निज़ामुद्दीन आ रहे हैं अक्टूबर में वक्त लगाने के लिए। ये मुख्तसर कारगुजारी है ट्रिनिडाड के बाद। अब अगला मशवरा इंशाअल्लाह वो सूरीनाम और गयाना में होगा फरवरी के महीने में।